ہم لاہور پریس کلب میں ترجمان حکومت پنجاب صوبائی وزیر فیاض الحسن چوہان صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم نے انہیں تکلیف دی، ریکویسٹ کی کہ وہ آج ظہیر کاشمیری لائبریری جو لاہور پریس کلب تنظیم و آرائش اس وقت ہم کر رہے ہیں اپنے کلب کی، اس میں ہم نے نئی ایک لائبریری جو تھی پہلے سے اس کو سارا ایک نیا شکل دی اور اس میں ہزاروں کتابیں نئی اس میں رکھی گئیں، اور اس کے ساتھ ہی ابھی ہم ایگزیکٹو لاؤنج بنا رہے ہیں اور مسجد جو ہے وہ نئی تعمیر کی جا رہی ہے۔ تو یہ تنظیم و آرائش کا سلسلہ، تو آج ہم نے چوہان صاحب سے ریکویسٹ کی کہ وہ پریس کلب میں آئیں اور اپنے دستے مبارک سے لائبریری ظہیر کاشمیری لائبریری کا افتتاح کریں۔ تو میں ان کا بہت مشکور ہوں، ہمارے بھائی بھی ہیں اور ہمارے ساتھ بھی چلتے ہیں، اور ہمیں کل ریکویسٹ کی تھی تو آج وہ تشریف لائے۔ میں ان کا بہت مشکور ہوں ایک مرتبہ پھر کہ وہ تشریف لائے، اور اب وہ اپنی ظاہر ہے ایک سیاسی آدمی ہوں اور پھر صوبائی وزیر ہوں اور پھر ترجمان حکومت پنجاب ہوں، تو پھر میڈیا سے ٹاک نہ کی جائے، تو وہ میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بہت شکریہ سر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی قابل احترام ارشد انصاری صاحب، صدر پریس کلب لاہور، نہایت ہی قابل احترام خواجہ نصیر صاحب، اور نہایت ہی قابل احترام صحافی دوستوں بھائیوں، میں سب سے پہلے ارشد انصاری صاحب کا، خواجہ نصیر صاحب کا اور پریس کلب کی جتنی انتظامیہ ہے سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک انتہائی خوبصورت اپنے پروجیکٹ کے افتتاح کے اوپر جو ہے وہ مجھے مدعو کیا۔ کتب خانہ، لائبریری، کتابیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی زمانے میں تو بڑی ہی امپورٹنٹ چیز ہوا کرتی تھی، اور آج کل بھی اس کی اہمیت سے اور قیامت تک ان کی اہمیت سے انکار نہیں ہو سکتا، لیکن جب سے جدید ٹیکنالوجی آئی ہے اس کے بعد کتاب بینی کی طرف اور کتابوں کی طرف لوگوں کا رجحان کم ہوا ہے۔ حالانکہ مطالعہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے دماغ کی جو بند گرہیں ہیں انہیں کھولتا ہے، اور یہ بڑا اچھا میں سمجھتا ہوں کہ انوویشن ہے اور انیشیٹو ہے ارشد انصاری صاحب کا اور لاہور پریس کلب کا، کہ انہوں نے صحافیوں کی ذہنی آبیاری کے لیے جو ہے یہاں پر ظہیر کاشمیری صاحب کے جو ایک اچھے نظریاتی رائٹر بھی اور صحافی ہوا کرتے تھے، ان کے نام پہ جو ہے وہ یہاں پر اس لائبریری کی بنیاد اور اس کی توسیع رکھی ہے۔ باقی اس موقع پہ موقع مناسبت کے مطابق 2-3 باتیں آپ سے کروں گا۔ کل شہباز شریف صاحب نے کچھ باتیں کی، پھر آج بھی رانا ثناء اللہ صاحب نے کچھ باتیں کی، اور ساروں کا مدعا یہ تھا کہ کیونکہ ایک چھوٹا سا ریلیف جو ان کو لندن کی ایک مجسٹریٹ کی عدالت نے دیا، اس کی بنیاد پہ جو انٹرنیشنل چور اور ڈاکو کا لقب ان کو پاکستان کی عدالتوں سے لے کے عالمی سطح پہ جتنے جرائد، جتنے میگزین، جتنا میڈیا اور سیاست تھی وہاں پر جو ان کو لقب ملا تھا، اب ان کی خواہش ہے کہ وہ لقب جو ہے وہ ان سے واپس لے لیا جائے، اور آپس میں ہی ایک دوسرے کی تعریف اور توضیح اور مدحت کرنے لگے ہوئے ہیں۔ جیسے کل بیگم صفدر رحمان صاحبہ نے اپنے چاچو کو کہا کہ اب آپ انٹرنیشنل دیانتدار ہو گئے ہیں۔ یہ ان کا اندر کا کمپلیکس ہے جو پچھلے 6 سالوں سے ان کی بیشنگ ہوئی ہے، نیشنل لیول پہ، ریجنل لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے۔ تو جو ان کے کھاتے میں رسوائی اور جگہسائی لکھی جا چکی ہے اس کو دھونے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، خود ہی ایک دوسرے کو جو ہے نا، راجہ صاحب تھے، چودھری صاحب تھے، ملک صاحب تھے، دیانتدار تھے، مانتدار تھے، غوث، قطب، قلندر اور ولی ایک دوسرے کو کہہ کے، لیکن اس طرح جو ہے یہ کالک دھلنے والی نہیں ہے۔ اور آخری بات اپنی یہ کروں گا کہ انشاءاللہ آپ اپنے منطقی انجام تک پہنچیں گے۔ اگر تو سلیمان شہباز بے گناہ ہو چکا ہے تو اب پوری پاکستانی قوم اس انتظار میں اور میڈیا بھی اس انتظار میں ہے کہ اب وہ واپس آئیں، اور واپس آ کے اسی طرح لڈیاں ڈالیں جیسے پاناما کیس کے پہلے فیصلے کے اوپر انہوں نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کے اور ایک ٹانگ اٹھا کے لڈیاں ڈالی تھی کہ جج ٹرپئی باجیا نال میں لڈیاں پاواں کے مزداق۔ تو وہ بھی واپس آئیں، اور واپس آ کے یہاں پر جو کھربوں روپے کی کرپشن اور بددیانتی کے ریفرنسز ان کے اوپر چل رہے ہیں اس کا حساب کتاب اور اس کا جواب دیں، کیونکہ اب تو آپ بری ہو چکے ہیں۔
اور دوسرا شہباز شریف صاحب کل بھی میں نے کہا تھا, آج دوبارہ کہوں گا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اب آپ ولی اور غوث قطب قلندر بن گئے ہیں تو جناب والا ایک پریس کانفرنس جو ہے وہ رمضان شوگر مل کے 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ پہ بھی کر لیں اور اس پہ بھی آپ حساب کتاب دے دیں. اور آخری بات, آج شہباز شریف صاحب نے ڈینگی کے حوالے سے کچھ مشورے دیے. یہ وہی شہباز شریف صاحب ہیں کہ جو آج سے 1.25 سال پہلے کرونا کرائسس میں جب لندن میں تھے تو بےتاب تھے کہ میں نے پاکستان آنا ہے اور کرونا کی جنگ سے لڑنا ہے, لیکن جب پاکستان آئے تو قسم ہے جو 4 مہینے وہ کوارنٹائن ہوئے, ایک لیپ ٹاپ اپنے سامنے رکھا اور اس کے بعد 4 مہینے اپنے گھر کے کمرے سے باہر نہیں نکلے. حالانکہ قاعدے حسب اختلاف تھے, ان کا فرض بنتا تھا کہ سرکاری عہدہ رکھنے کے حوالے سے وہ پورے پاکستان کے ہسپتالوں کا اور ہیلتھ سسٹم کا دورہ کرتے اور اپنا کردار ادا کرتے, لیکن اتنا بزدل اعلیٰ تھے کہ انہوں نے کرونا کے ڈر سے اپنے کمرے سے نکلنے کے روادار نہیں ہوئے. تو جناب والا آپ عثمان بزدار صاحب کو مشورے مت دیں ڈینگی پہ قابو پانے کے. اگر کرونا پہ ہم نے قابو پا لیا اور سیاست کا جو ڈینگی شہباز شریف صاحب اور اس کا چھوٹا ڈینگی حمزہ شہباز صاحب, اگر اس پہ ہم نے قابو پا لیا تو انشاءاللہ ڈینگی کی اس وبا کے اوپر بھی ہم قابو پا لیں گے. بہت شکریہ. ابھی رانا ثناء اللہ نے کہا کہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ نے عمران خان کو مشورہ دیا کہ اپوزیشن سے بات کریں, آپ بات کریں گے؟ دیکھو, پرسوں بھی عمران خان صاحب نے سندھ کے اندر سندھ کے وزیر اعلیٰ کو مخاطب کر کے یہ کہا تھا کہ کراچی کے اور سندھ کے مسائل اس وقت تک حل نہیں ہو سکتے جب تک وفاق اور سندھ آپس میں بیٹھے نہ. بالکل اسی طرح ہم تو پچھلے 3 سال سے انتخابی اصلاحات سے لے کے اور بہت سے ایشوز پہ مسلسل انوائٹ کر رہے ہیں اپوزیشن کو, لیکن اپوزیشن جو ہے وہ پروں پہ پانی نہیں پڑنے دیتی. اور اب بھی انتخابی اصلاحات کے اوپر اپوزیشن مولوی فضل الرحمان کے ایجنڈے پہ جو ہے وہ چل رہی ہے کہ نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے. تو جناب ہم تو اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنے کو تیار ہیں, وہ چلنے کو تیار نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ قومی خزانے میں 650 ارب روپیہ ان 3 سالوں کے اندر نیب کے ذریعے سے جمع ہوا ہے, اور اینٹی کرپشن جو پنجاب کا ڈپارٹمنٹ ہے 70 سالوں میں اس نے اتنا پیسہ کلیکٹ نہیں کیا جتنا 3 سالوں میں ہم نے اینٹی کرپشن نے جو ہے وہ کلیکٹ کیا ہے. تو ہمارا بیانیہ پٹا نہیں, باقی جو کام عدالتوں کا ہے وہ ہم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی, یہ بتائیے کہ ان 2 شخصیات کا انہوں نے نام لیا ہے, آپ لیں نا, کیا وہ موضوع شخصیات ہیں؟ ان کے کہنے پہ آپ چلیں گے؟ آپ نام لے کے ایک سوال پوچھیں نا, ان 2 شخصیات کا آپ نام لے کے پوچھیں نا. فیض کا نام لیا ہے, کیا وہ ہاں. موضوع شخصیات ہیں؟ بالکل موضوع شخصیات ہیں, بالکل موضوع شخصیات ہیں. ایک جو ہے وہ پاکستان کی اس فوج کا سربراہ ہے جو ہمارے سر کا جھومر ہے, جس کے اوپر پوری پاکستانی قوم جان دینے کو تیار ہے, جو پاکستان کے اندر امن و امان, پاکستان کی اندرونی اور بیرونی تمام مسائل اور مصائب کا ہر وقت جو ہے وہ سامنا کر کے اس کا مقابلہ کرتی ہے. اور دوسرے ہماری اس ایجنسی کے سربراہ ہے کہ جو پوری دنیا کے اندر ایک انتہائی معتبر اور ایک پروفیشنل ایجنسی مانی اور جانی جاتی ہے. سر تھینک یو.